اچھا نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد، یہ تجوید کا ہم نے کل تعارف کروایا تھا، میں جلدی سے اس کو ریوائز کروا دیتا ہوں اور پھر آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ علم التجوید کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف جو ہے لغتاً تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا، خوبصورت کر کے پڑھنا، کسی چیز کو بہتر کرنا، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ جود الشیء، کسی چیز کو اچھا بنا دیا، بہترین بنا دیا، اور یہ لغت کا یہ معنی ہے۔ اصطلاحاً جو ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے کہ ڈیفینیشن ایکچوئل اس کی کیا، کس کو تجوید کہتے ہیں، تو اس میں نے لکھا تھا کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف جو اور اس کا جو موضوع ہے وہ حروف تہجی ہے، عربی کے 29 حروف تہجی جو اس کا موضوع ہے، اور ان حروف تہجی کی ادائیگی اگر صحیح ہو جائے تو تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کو آپ سمجھیں، اس میں جو ہم نے کہا نا ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، ہر حرف منہ سے جہاں سے ادا ہوتا ہے وہ اس کی ایک جگہ ہے مقرر، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ ہر حرف کے نکلنے کی ایک جگہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں مخرج۔ وہیں سے ادا کریں گے تو وہ صحیح حرف ہوگا، کہیں اور سے ادا کریں گے تو کوئی اور حرف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے حرف ادا کرتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ کون سے حرف کا کیا مخرج ہے، تو بڑا سادہ سا سمپل سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا، مثلا با کا معلوم کرنا ہے تو با پر جزم دیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیں اور پھر ادا کریں۔ اب جہاں جا کر آواز ٹکے گی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ دیکھیں با میں جب آپ کہتے ہیں اب تو ہونٹوں دونوں ملنے سے با ادا ہو رہی ہے، واضح ہے کہ یہیں سے ادا ہو رہی ہے۔ اب کہیں اور سے ادا کریں گے تو کوئی اور حرف بن جائے گا۔ مثلا میم کا مخرج معلوم کرنا، کیسے میم پہ جزم دے دیں، میم سے پہلے حمزہ لگا دیں تو کیا بنے گا ام۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی ہونٹوں کے ملنے سے، لیکن ہونٹوں کا جب تر حصہ ملتا ہے تو با ادا ہوتی ہے اب، اور ہونٹوں کا خشک حصہ ملتا ہے تو اس وجہ سے قرہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بحری یعنی سمندری اور یہ بری خشکی کا حرف، ٹھیک ہے۔ بس ایسے ہی میں نے ڈیفائن کیا۔ تو اب آپ دیکھیں جب ہونٹوں کا تر حصہ ملتا ہے تو بعد آ کے اب ادا کر کے دیکھیں، اور خشک حصہ ملتا ہے تو جتنا واضح، کیونکہ یہ دونوں حروف اردو میں ہم صحیح ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی ادائیگی کا احساس بھی بڑا واضح ہے۔ اگر ہر حرف کی ادائیگی کا احساس اتنا واضح ہو جائے تو آپ کی تجوید انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آپ کی جو بڑی غلطی ہے تجوید میں، بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ مخرج سے حرف کو ادا نہ کیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں یہ مخرج، جب ہم نے کہا کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، تو مخرج کیا ہے، نکلنے کی جگہ۔ اگر وہاں سے حرف ادا نہیں کیا تو آپ نے صحیح ادائیگی نہیں کی، تو وہ حرف تو ڈیفینیشن ہے یہ، اس پہ فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے تجوید سیکھتے ہوئے کہ کہاں سے صحیح ادائیگی آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ صفات جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لازمہ اور ایک ہوتی ہے محسنہ یا مزینہ۔ لازمہ تو ہے جو ہر حرف میں اس میں ہونی، جو ہی وہ مخرج ٹھیک ہوتا ہے وہ صفات بھی لازمت ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر قرآن آزاد اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، یعنی کوئی حرف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، کسی کے اندر سانس اٹھتا ہے، وہ 5 صفات ہر حرف کے اندر لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ کچھ صفات ہوتی ہیں جیسے حرف کو باریک پڑھنا، موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ کچھ علامات، اور ان علامات کی بنیاد سے اس کو پڑھنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھنے سے ذرا خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں مزینہ، زینت بخشنے والی، اور محسنہ اس کو اچھا خوبصورت بنانے والی جو صفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اس کا، تو اس کو علم تجوید حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کی امید ہے واضح سمجھ آ گئی۔ ڈیفینیشن جو ہم نے کہا نا کہ تجوید کی کیا ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا، ٹھیک ہے۔ اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ عام طور پہ اردو میں جو ہم مخارج ادا کرتے ہیں وہ سارے حروف عربی سے ملتے جلتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 5-7 حروف ہیں جن میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں، اور جس طرح دیکھیں دال کا
مخرج لوگ صحیح نہیں ادا کرتے، اس کو زا پڑھتے ہیں. تو اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر اعوذ کہیں گے تو اس کا مطلب میں قرض لیتا ہوں. تو آپ دیکھیں حرف بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیں قلب کا معنی ہے دل، اور قلب کا معنی ہے طاقت. حرف بدل جانے سے معنی بدل گیا، مخرج بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی. لیکن اگر کوئی اس کو اس طرح پڑھ دے الحمد، تو حمد کا مطلب تھا موت. تو آپ دیکھیں معنی کتنا بدل کر، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جان بوجھ کر غلطی کرنا اور معنی بدل جائے جس سے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اور گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی مسلمان نہیں کرتا. عام طور پہ ان کی کوتاہی کیا ہے کہ انہوں نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنا ضروری. یعنی حالانکہ یہ ایک چھوٹے سے بچے کو اگر آپ سکھانا شو اچھے قاری سے پڑھ لے تو بغیر یہ مخارج وغیرہ پڑھے ہوئے وہ صحیح ادائیگی کرتا ہے. تو جب صحیح ادائیگی کرتا ہے تو اس کی تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے. تو وہ شروع سے ہی اس کے تلفظ ٹھیک ہے تو تلاوت صحیح کرتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی اتنی یہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے زوال کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو ہمیں بچوں کو سکھا دینا چاہیے